رات کے 3:15 بج رہے تھے۔ شاہ ولا کی بلند و بالا عمارت مکمل خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس بڑے سے شاہ ولا میں صرف 2 ہی لوگ رہتے تھے۔ فاریہ بیگم تو سو چکی تھی، لیکن وہ اب تک اپنے کمرے کے ونڈ گلاس کے قریب کھڑا گہری سوچوں میں گم تھا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کھڑکیوں کی شیشوں پر گرتے قطروں کی آواز کمرے کے سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس بارش میں ایک بات اور عجیب تھی، تیز ہوا جیسے کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ ایک ایسا ہی طوفان اس کی اپنی زندگی میں بھی تو آیا تھا۔ ساویہ شاہ سیاہ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھی، جبکہ ہاتھ میں پکڑا کرسٹل گلاس ہاتھ میں لیے گھما رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس لمحے عجیب سی کیفیت تھی، گہری آنکھیں کرب میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ ایسا شخص تھا جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے، جس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تو تھا، زندگی کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس کی نظریں آہستگی سے کمرے کی دیوار پر لگی ایک بڑی تصویر پر جا ٹھہری۔ وہ تصویر اس کی اپنی تھی، چند سال پرانی۔ تصویر میں کھڑا ساویہ شاہ پر اعتماد مسکراہٹ لیے دنیا فتح کرنے والا شخص لگ رہا تھا۔ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی، ہر دوسری لڑکی اس کی مردانہ وجاہت پر فدا تھی، مگر اس نے کبھی کسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر آج حقیقت مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اذیت اتر رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، جہاں کچھ میڈیکل رپورٹس بکھری پڑی تھی، جیسے اس کی پوری ذات ورق بکھری پڑی تھی۔ اس نے ایک رپورٹ اٹھائی، ان لفظوں پر اس کی نظریں جیسے جم کر رہ گئی: سائیکولوجیکل ٹراما، ایموشنل ڈیٹیچمنٹ، سیویئر انٹیمیسی ڈس فنکشن۔ اس کے جبڑے بھیج گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے رپورٹ دیوار پر دے ماری۔ ڈیم اٹ! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کرتا بے بسی سے ٹھنڈا سا سانس بھر کر رہ گیا۔ صرف ایک حادثے نے لمحے بھر میں اس کی پوری زندگی بدل دی۔ ڈاکٹرز کی آوازیں آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی: مسٹر زاویار، آپ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہیں، مگر آپ کا ذہن اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ آپ خود کو جسمانی طور پر بند کر چکے ہیں۔ جب تک آپ اس خوف سے باہر نہیں آئیں گے، آپ کبھی نارمل زندگی نہیں جی سکیں گے۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ نارمل زندگی؟ کتنا عجیب اور تکلیف دہ لفظ تھا۔ وہ شخص جو چاہے حاصل کر سکتا تھا، لیکن اپنے ہی وجود کے ایک حصے پر اختیار کھو بیٹھا۔ اسی لیے وہ ہر رشتے سے بھاگتا تھا، ہر محبت سے دور رہتا تھا۔ کل تک لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں اور وہ محض ان سے دوستی کی حد تک رہتا، لیکن اب وہ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی اپنی ذات میں بہت بڑی خامی آ گئی ہے۔ وہ شاہ انڈسٹریز کے ہیڈ کوارٹرز کی بلند و بالا عمارت کی سب سے اوپری منزل پر واقع کانفرنس ہال غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زاویہ شاہ کی تیز نظریں ہر چہرے کو گہرائی سے جانچ رہی تھیں۔ ونڈ گلاس کے شفاف شیشے چمک رہے تھے، جہاں سے شہر کا پھیلتا ہوا منظر دکھائی دیتا، مگر اس وقت کسی کی نظر باہر نہیں جا رہی تھی۔ سب کی توجہ صرف ایک شخص پر مرکوز تھی، وہ تھا زاویہ شاہ۔ وہ اپنی کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا، مگر اس کی موجودگی میں ایسا سحر تھا کہ سب کی توجہ کا مرکز وہی تھا۔ اس کی تیز نظریں سامنے بیٹھے افراد پر ایسے ٹھہری ہوئی تھی جیسے وہ ہر ایک کے اندر جھانک سکتا ہو۔ تو یہی رزلٹ ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر سخت لیے ہوئے۔ مہینوں کی پلاننگ، کروڑوں کا خرچ اور حاصل صرف معمولی سا اضافہ؟ کسی نے جواب دینے کی ہمت نہ کی۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے ہلکا سا گلا صاف کیا، مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی فائل معمولی سے لرزش کا شکار تھی۔ ساویار نے کرسی کے پشت سے ٹیک ہٹا کر ذرا آگے جھکنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں میز کی سطح پر ایک خاص ترتیب سے چل رہی تھی، جیسے وہ کسی اندیکھی گنتی میں مصروف ہو۔ ہر ٹک ٹک کمرے کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ میں نے وسائل کی کمی کا کبھی بہانہ نہیں سنا اور نہ سننا چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر براہ راست اپنے سامنے بیٹھے شخص پر جما دی۔ جب سب کچھ فراہم کیا جائے تو ناکامی کی گنجائش خود بخود ختم ہو جانی چاہیے۔ کمرے میں موجود لوگوں نے نظریں جھکا لیں۔ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا جو اس کے معیار پر پورا اترتا۔ وہ سیدھا ہوا اور ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے نہایت سادہ لہجے میں کہا: اگلی رپورٹ میں مجھے وضاحت نہیں، صرف اور صرف رزلٹ چاہیے، ورنہ ٹیم بھی بدلے گی اور طریقہ بھی۔ میٹنگ ختم ہونے کا اشارہ ملا تو کرسیوں کی ہلکی سی آواز کے ساتھ سب لوگ اٹھنے لگے۔ وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ اطمینان، صرف ایک بے تاثر سنجیدگی۔ اس کے لیے یہ سب محض ایک مرحلہ تھا، کیونکہ اس کی نظر ہمیشہ اگلی جیت پر ہوتی تھی۔ شام کو جب وہ اپنے سیاہ مرسیڈیز سے اتر کر شاہ ہاؤس کے وسیع ریسپورٹس میں داخل ہوا تو ماحول کافی حد تک بدلا ہوا تھا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے اندر کا اضطراب بھی بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ فریش ہوا تو تبھی ملازمہ نے آ کر اسے کھانا رکھ دینے کی اطلاع دی تو سر ہلاتا ہوا نیچے چلا آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ کھانے پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میس کی والدہ فاریہ بیگم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پوری ٹیبل مختلف کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی قسم کی دلچسپی کے بنا خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔
اس کی سنجیدگی یا خاموشی گھر والوں کے لیے بالکل بھی نئی نہیں تھی، اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا تو فاریہ بیگم نے بھی کھانا شروع کیا۔ کھانا کھا کر وہ جیسے ہی جانے لگا تو فاریہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ ان کی نگاہوں میں التجا دیکھتے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بیٹا، زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، بہت سارے فیصلے ہمیں مجبوری میں لینے ہی پڑتے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، وہ بھی مبشر علی کی بیٹی۔ تو میں جانتے ہو نا، وہ کرنل صاحب، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ بہت حسین ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹیبل پر ایک تصویر اس کی جانب کھسکائی تو اس کی چہرے کی بیزارگی میں مزید اضافہ ہوا۔ بس کرے موم، زاویار نے تصویر کو دیکھے بغیر ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اب اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی لہجے کی برف جیسی ٹھنڈک نے فاریہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ بیٹا، آخر کب تک؟ بیٹا، کب تک تم یوں اکیلے رہو گے؟ میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، میں اپنے بیٹے کا گھر بستہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ شاہ خاندان کا اکلوتا وارث۔ اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ کرسی سے یوں اٹھ کر کھڑا ہوا جیسے اسے کسی نے گرم انگاروں پر بٹھا دیا ہو۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے موم، وہ یہ کہہ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح وہ اس غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنے دفتر پہنچا۔ رات کا بوجھ ابھی اس کے ذہن پر سوار تھا، وہ رات بھر سو نہیں پایا تھا، تبھی اس وقت اپنے کام پر فوکس کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ یہ شاید وہ فوکس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ابھی اس کا مینیجر بہت سارے فائلیں اٹھائے چلا آیا جو کہ پرسنل اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کرنے والوں کی تھی۔ ان سب فائل کو آگ لگا دو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ اس آفس میں جاب کر سکو۔ تم سب کو تو بس اچھی سیلری اور بونس سے مطلب ہے، کوئی اس قابل نہیں کہ میں اسے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر رکھ سکوں۔ انتہائی غصے میں چلایا تو مینیجر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کبھی وہ میرے مناتے ہوئے بولا، سر، ایک لڑکی باہر بیٹھے ویٹ کر رہی ہے، اسے اس جاب کی سخت ضرورت ہے اور اس کی سی وی بہت متاثر کن ہے۔ زاویہ شاہ نے بے دلی سے اسے اندر بلانے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھلا اور مرحا جلال داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے زاویہ کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ وہ انتہائی سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی جس کی گہری حسین آنکھوں میں ذہانت کی چمک بہت واضح تھی۔ زاویہ شاہ نے اسے اپنے مقابل کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر فائل لے لی۔ اس کی لیکن مرحا نے ہر سوال کا جواب انتہائی تسلی بخش طریقے سے دیا تھا۔ زاویار اس کی ذہانت سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے آخری سوال پوچھا، اگر آپ کو رات دیر تک رکنا پڑے یا چھٹی کے دن بھی کام کرنا پڑے تو؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ سر، مجھے اس جاب کی ضرورت ہے اور میں ہر طرح کی محنت کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، زاویار نے غیر متوقع طور پر کہا۔ اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی فیصلہ کر لے گا۔ میرا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور تشکر کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ شکریہ ادا کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی زاویار اسے سوچتا رہا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا، کچھ ایسا جو اس کی بناوٹی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی غیر معمولی ذہانت نے چند ہی ہفتوں میں زاویار کا اعتماد جیت لیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے اور اس طرح مرحا جلال زاویار شاہ کے کام کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ وہ جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا، وہ ہر معاملے کو اتنی سنجیدگی اور قابلیت سے سمجھاتی تھی، سنبھالتی تھی کہ زاویار خود بھی حیران رہ جاتا۔ وہ اس کی ہر پریشانی اور چہرے کے تاثرات تک کو سمجھنے لگی تھی۔ اسی دوران فاریہ بیگم نے اس پر شادی کے لیے مزید دباؤ بڑھا دیا۔ اس کی ہر صبح کا آغاز ایک ہی بات سے ہوتا اور ہر شام جب بھی وہ اسے ایک گھر آتا دیکھتی تو ایک ہی بات کرتی، وہ اسے ہر صورت شادی کے لیے راضی کر لینا چاہتی تھی۔ اب تو وہ اس کے آفس بھی فون کرنے لگی تھی۔ جہاں کوئی لڑکی پسند آتی فوراً اسے فون پر بتانے لگتی کہ شاید وہ ان کی ضد کے آگے ہار بن جائے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل فائلز میں بزی تھا۔ کبھی فون بجا اور جیسے اس نے اٹھا کر کان سے لگایا تو فاریہ بیگم کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی، زاویار، اگر تم میری خوشی کی پرواہ نہیں کرتے تو کم از کم میری صحت کا ہی خیال کر لو۔ ڈاکٹر کہتا ہے میرا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے، میں تمہاری فکر میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ موم، ان کے الفاظ تیر بن کر اس کے سینے میں لگے تھے۔ اس نے بے بسی کے عالم میں فون بند کر دیا، لیکن اس کی فاریہ کی سسکیاں اس کی کانوں میں گونجتی رہیں۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ میرا نے دور سے یہ سب دیکھا۔ اس نے زاویار شاہ کے چہرے پر وہ بے بسی دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج پہلی بار میرا جلال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب جا رہے تھے۔ وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر جانے ہی والی تھی جب زاویار کی بھاری آواز اسے روک لیا۔ میرا، ایک منٹ۔ دفتر کی بلند و بالا عمارت میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز باہر شہر کی روشنیاں اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ میرا نے پلٹ کر دیکھا، وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف پیٹ کیے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا۔
میرا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زاویہ شاہ کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور تھکاوٹ تھی۔ میرا خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یس سر، تبھی وہ گہرا سانس بھرتا ہوا بولا۔ میری موم مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے ہوں۔ پھر اس نے ہمت جمع کیا اور کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ایک بم کی طرح میرا کے سر پر گرے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ یہ کوئی عام شادی نہیں ہوگی، یہ معاہدہ ہوگا، ایک بزنس ڈیل۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا ہوگا، دولت، سب تمہارے بہن بھائیوں کو بہترین مستقبل، تمہارے خاندان کی تمام فرض، قرض، سب کچھ، یہ سب کچھ ایک راز کی طرح ہوگا۔ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی کہ بس مجھے تمہاری زندگی کے چند سال چاہیے۔ تمہیں دنیا کے سامنے میری بیوی بن کر رہنا ہوگا، لیکن حقیقت میں ہمارا رشتہ میاں بیوی جیسا نہیں ہوگا۔ اس نے مڑ کر میرا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ایک ایسی بے بسی تھی۔ بولو، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ ایمان کوئی جواب دیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ گھر لوٹی تو اس کا دماغ معاف تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے کے بستر پر بیٹھی تھی، لیکن اس کا وجود اب بھی جیسے زاویہ شاہ کے گرد اس کے ذات کے حصار میں قید تھا۔ اگر وہ زاویہ شاہ کے اس آفر کو قبول کر لے گی تو وہ اپنے بہت سارے خواب پورے کر سکتی تھی۔ اپنی زندگی آپ کے لیے اسے ترسنا نہیں پڑتا۔ لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی؟ دل نے تو ایسے شخص کی صنعت کے خواب دیکھے تھے جو اسے بے پناہ محبت کرتا، اسے چاہتا، لیکن زاویہ شاہ بھی تو اسے حصہ اب لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ازدواجی تعلق کام کرنے کے قابل نہیں۔ اور شاہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ راز صرف اس کے پاس ہی رہے گا۔ اس نے اپنی ماں کو کھانستے ہوئے سنا تو لب بھیج کر رہ گئی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، اپنے دل و دماغ سے لڑتی رہی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ غلط ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے، جبکہ اس کا دماغ، اس کے خاندان کی مجبوریاں۔ اگلے دن اس کی ماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ انہیں لے کر اسپتال بھاگی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ انہیں فوری طور پر دل کے آپریشن کی ضرورت ہے، جس پر لاکھوں کا خرچ آئے گا۔ یہ سن کر میرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاکھوں روپے؟ وہ یہ رقم کہاں سے لاتی؟ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ اس کی آواز میں بھی بے بسی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میرا نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہ رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کی ماں کی زندگی اور اس کے اپنے خواب تھے، اور ایک ماں کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر زاویہ کو فون کیا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور میرا کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہیلو، زاویہ کی سنجیدہ آواز آئی تو میرا نے گہری سانس لی، اپنی آواز کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی۔ سر، مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ اس کی آواز ایک سسکی میں ڈوب گئی تھی۔ فون کی دوسری طرف ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ پھر زاویہ کی صرف اتنی آواز آئی، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ فون بند ہوتے ہی میرا کی آنکھوں سے آنسو جھڑی لگ گئی۔ وہ اسپتال کے کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل، اس کا دماغ سب کچھ سن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کر لیا تھا، اپنی روح بیچ کر اپنی ماں کی سانس سے خرید لی تھی۔ کچھ دیر بعد زاویہ شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اٹھو میرا، اس کی آواز میں حکم تو تھا۔ میرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زاویہ نے اسپتال کے معاملات نمٹائے اور میرا کے گھر والوں کو تسلی دی کہ کمپنی علاج کے سارے اخراجات اٹھا رہی ہے۔ اس رات اس سے وہ اپنی والدہ کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فاریہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن شادی میں اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ فاریہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کے لب ہلے، ہلکے انداز میں مسکرائے۔ وہ میری اسسٹنٹ ہے، مرا جلال، ایک بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل میرے ساتھ اس کے گھر چلیں، اس کا رشتہ مانگنے۔ بیٹے کے منہ سے اتنی نرمی اور عزت سے یہ بات سن کر فاریہ بیگم کا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اگلے دن وہ میرا کے گھر گئے اور باقاعدہ طور پر اس کا رشتہ مانگا، اور فاطمہ نے بھی اپنی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شادی کی اور پھر زاویہ شاہ کا رشتہ ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ شادی کی تقریب شہر کی سب سے شاندار اور یادگار تقریب تھی۔ اس میں ملک کے کونے کونے سے بڑے بڑے بزنس مین اور سیاستدان شریک تھے۔ ہر طرف روشنی کا ماحول تھا۔ فاریہ بیگم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ ہر آنے والے مہمان کو اپنی چاند سی بہو سے ملوا رہی تھی۔ میرا نے بھاری عروسی لباس پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھی۔ زاویہ سفید شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہر کسی نے اس چاند سورج کی جوڑی کو خوب سراہا۔ رات کی آخری پہر جب شاہ ولا میں پہنچے تو زاویہ مرا کو خود اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا۔ کمرہ سفید موتیا اور سرخ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا اور بھینی بھینی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔
اور بیڈ پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میرا یہ اب تمہارا کمرہ ہے، اس کمرے میں تم اپنی مرضی کی زندگی جی سکتی ہو، جیسے چاہو ویسے رہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، تم اپنے فیصلے تک میں آزاد ہو۔ وہ اس کے دلکش حسین روپ سے بمشکل نظر چراتا ہوا رخ موڑ گیا۔ دل کے ایک کونے میں ہلکا سا کہیں درد اٹھا۔ اس لمحے میرا کے دل میں نہ جانے کیا سمائی تھی کہ وہ دھیرے سے چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس لمحے زاویہ شاہ کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ اس کی تھکن زدہ چہرے کو دیکھتی وہ جیسے خود پر ضبط کیے ہوئی تھی۔ اس شخص نے ہمیشہ اس سے قدر کی نگاہ سے دیکھا تھا، اس کی عزت کی تھی، بس وہ اسے محبت نہیں دے پایا۔ وہ ایک محبت کے سوائے شخص کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ اب تو پھر وہ اس کی احسان مند تھی اور اس کے نگاہ میں تھی۔ وہ ایک دم سے تمام فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ زاویہ شاہ نے ایک دم سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کا مہکتا وجود، اتنی قربت اور پھر یہ انداز اسے پوری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ ضبط کے باوجود میرا کے آنسو بہہ نکلے اور اس کی سفید قمیص کو سینے پر نم کر گئے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اسے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ زاویہ شاہ کی کثرتی بازوؤں نے اسے نرمی سے سمیٹ لیا۔ میرا کہا نازک سا وجود اس کے اندر کی تھکن کو آہستہ آہستہ کم کر رہا تھا۔ وہ شاید دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تلاش کر رہے تھے۔ آپ بہت اچھے ہیں زاویار، میں ہمیشہ آپ کے احسان مند رہوں گی۔ میرے پاس میری ماں کے سوا کوئی نہیں تھا اور آپ نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ بھلے یہ شادی آپ کے لیے ایک معاہدہ ہو لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ نے دل سے میری مدد کی ہے۔ ہم زندگی میں بھلے ایک ساتھ رہیں یا نہ رہیں مگر مشکل وقت میں آپ ہمیشہ مجھے اپنا ہم قدم پائیں گے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ایک وعدہ لے رہی تھی۔ زاویہ نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے جاندار لمس پر میرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں اور چہرے پر رنگ بکھر گئے جو اس کے دلکشی میں اضافہ کر گئے۔ تم ابھی جذباتی ہو رہی ہو میرا، مت بھولو کہ میں تمہیں محبت نہیں دے سکتا، اور اگر میں تمہیں اپنے نام سے آزاد کر بھی دوں تو تم دوبارہ کبھی میرے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کرو گی، اور اس کڑوی حقیقت سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اور پریشان مت ہونا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میں ساتھ والے کمرے میں ہوں، تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک چلی جانا۔ اس کے حسین نقوش سے بمشکل نظریں چراتا دور ہوا اور پھر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھولوں سے سجے کمرے میں وہ اکیلی بیٹھی روتی رہی، اپنی قسمت پر، اپنے ادھورے خوابوں پر، اور ایک ایسی شادی پر جس کی پہلی رات ہی جدائی کی رات تھی۔ جب آنسو خشک ہو گئے تو وہ اٹھی، اپنی تھکن زدہ وجود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ تک لے گئی اور پھر ایک ایک کر کے زیورات نوچ نوچ کر اتارے۔ بیڈ پر بکھری حالت میں بیٹھی بہت دیر تک نڈھال سوچوں میں گم رہی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے یہ سب ایک برا خواب تھا، لیکن پھر کمرے میں پھیلی پھولوں کی مہک اور بستر کی سلوٹیں اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئیں۔ وہ ابھی بستر پر ہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے گھبرا کر خود کو ٹھیک کیا اور دوپٹہ سر پر لے لیا۔ دروازے سے فاریہ بیگم مسکراتے ہوئے داخل ہوئی۔ میری جان، میری گڑیا، ابھی تک سو رہی ہو؟ فاریہ بیگم نے اس کے گال پر محبت سے ہلایا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تو وہ جلدی سے بولی، یہاں تمہارا گھر ہے میرا، جب دل چاہے اٹھو، جو دل چاہے وہ کرو، بس میری زاویار کا خیال رکھنا، وہ باہر سے جتنا بھی سخت ہے اندر سے اتنا ہی نرم، تمہیں بہت محبت دے گا، اتنی کہ دامن کم پڑنے لگے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آ جاؤ، ہم سب تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ میرا تیار ہو کر نیچے ناشتے کی میز پر پہنچی تو ناشتے کی میز پر زاویار پہلے سے ہی موجود تھا۔ موبائل اسکرین پر نظریں جمائے جیسے ہی وہ بیٹھنے لگی، زاویار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر کرسی پر بٹھایا۔ میرا نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فاریہ بیگم کے آتے ہی ماحول بدل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو توجہ دے رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، بالکل ایک نئی نویلی محبت کرنے والی جوڑی کی طرح۔ زاویار نے خود سلائس پر جیم لگا کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ تمہاری پسند کا اسٹرابیری جیم ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ حیران رہ گئی کہ اسے یہ کیسے معلوم تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک بار آفس میں اس نے اپنی ساتھی سے اس کا ذکر کیا تھا۔ زاویہ شاہ کی یادداشت بلا کی تیز تھی۔ شکریہ، آپ کو میری پسند کا اتنا خیال ہے۔ اس نے ایسی محبت بھری نظروں سے زاویہ شاہ کو دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ خود بھی گھبرا گیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس جب پلیٹ پر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرایا، دل کی دھڑکنیں رفتار پکڑ چکی تھی۔ یہ سب اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی دھوکے میں آنے لگے۔ ناشتے کے بعد جب فاریہ بیگم وہاں سے چلی گئی تو زاویار کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اپنا ناشتہ ختم کرنے میں لگ گئے تھے۔ زاویار جلدی سے اٹھا اور وہ گہرا سانس بھرتے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اگلی رات پچھلی رات سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔
دونوں اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میرا کے کمرے اور زاویار کے کمرے کے درمیان ایک اندرونی دروازہ تھا جو اس بڑے سے سوئٹ کو آپس میں جوڑتا تھا، لیکن وہ دروازہ ان کے درمیان کھڑی دیوار کی طرح ہی بند تھا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور زاویار اپنی فائلوں میں گم تھا۔ تبھی رات کے سکوت میں میرا کے کمرے کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ زاوی بیٹا، دروازہ کھولو۔ فاریہ بیگم کی آواز سن کر میرا کے حواس خطا ہو گئے۔ اسی لمحے کمرے کا درمیانی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی تھی۔ موم ہے، جلدی کرو، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میرا نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب ایک طرف رکھی۔ وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے ایک ہی بستر پر لیٹے اور اوپر سے کمبل اوڑھ لیا۔ جلد بازی اور گھبراہٹ میں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میرا کا چہرہ ایک اور زاویار کے سینے سے ٹکرایا اور زاویار کا ایک بازو بے خیالی میں اس کے کمر کی گرد حمائل تھا۔ فاریہ بیگم نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، جی امی آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ فاریہ بیگم ہاتھ میں زعفران ملے دودھ کے 2 گلاس لیے اندر آئیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ہماری خاندانی رسم ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، ڈھیروں دعائیں دی اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی کئی لمحے وہ دونوں سانس روکے ویسے ہی لیٹے رہے۔ اس کے شوہر کے وجود کی تپش ایک ایسی آگ تھی جو اس کے اپنے خون میں اتر کر اسے پگھلا رہی تھی۔ اسے زاویار کے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بے ترتیب سانسوں کی گرمی جب اس کے بالوں سے ٹکرائی تو میرا کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس کے گال اور کان کی لوئیں دہکنے لگی۔ وہ گرم ہو رہی تھی، ایک ایسی انچ میں چل رہی تھی جو تکلیف دہ تھی بلکہ نشیلی تھی۔ آخرکار زاویار نے خود کو ایک مقناطیسی گرفت سے آزاد کرایا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا اور بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عجیب پاگل لڑکی، میں تمہارے ساتھ بستر میں اس لیے گھسا تھا کہ موم کو شک نہ ہو کہ ہم دونوں الگ الگ سوتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ تو ویسے بھی کھلا تھا، وہ اندر نہیں آتی، بس دروازے سے تمہیں دودھ پکڑا کر لوٹ جاتی، لیکن تم نے تو انہیں اندر ہی بلا لیا۔ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ ہمارے بارے میں؟ شوہر بستر میں اور بیوی صاحبہ نے ساس کو کمرے میں ہی بلا لیا۔ وہ منہ کھلے حیرت سے اس کی بات سنتی بے حد شرمندہ ہوئی۔ سو جاؤ اور دودھ پی کر سونا۔ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر اندرونی دروازے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنے پیچھے ایک ایسا گہرا لمس چھوڑ گیا جو پہلی بار اپنے وجود کے نئے معائنے سے آشنا ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد آہستہ آہستہ ان کے فاصلے کم ہونے لگے۔ دنیا کے لیے وہ ایک آئیڈیل جوڑا تھا۔ شاہ ویلا کی تقریبات میں زاویار کا ہاتھ تھامے چلتی میرا کو دیکھ کر سبھی رشک کرتے تھے، لیکن بند دروازوں کے پیچھے ان کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ زاویار کو میرا کی سادگی، اس کی سمجھداری، اس کے چہرے پر ہر وقت رہنے والی معصوم سی مسکراہٹ اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ میرا کی خاموشی اس کا خیال رکھنا اور اس کے خالی پن کو کسی حد تک بھر دیتی ہے۔ دوسری طرف میرا کو بھی زاویار کے سخت اور بے رحم قول کے پیچھے چھپا ایک حساس خیال رکھنے والا اور تنہا انسان نظر آنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دکھ بہت گہرا ہے، اتنا گہرا کہ اس نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کاش وہ اس کے درد کو چھو سکتی، اسے کم کر سکتی، لیکن دوستی کی یہ حدیں کہاں ختم ہوتی تھی اور ایک بیوی کے حقوق کہاں سے شروع ہوتے تھے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے رشتے کی کوئی واضح لکیر نہیں تھی، وہ بس ایک معاہدے کے دھاگے سے بندھی 2 اجنبی تھے جو اب ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ میرا اب شاہ ویلا کی مالکن تھی، اس کی ہر خواہش اور ضرورت پلک جھپکتے پوری ہوتی۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی، قیمتی لباس، مہنگی گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ تھا اس کے پاس سوائے ایک ساتھی کے لمس کے، ایک شوہر کی قربت کے، ایک راز سے۔ جب زاویار اپنے کمرے میں جا چکا تھا تو وہ اپنے وسیع و عریض خوبصورت سے سجے بیڈ پر تنہا لیٹی تھی۔ ریشمی چادر کی ٹھنڈک اس کے وجود کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایک آگ دہک رہی تھی۔ خواہشات کے ارمانوں کی اس کا دل شدت سے چاہا کہ اس بڑے سے خالی بستر پر زاویار اس کے پاس ہو، اس کا ہاتھ تھامے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اپنی نظروں کے سامنے کیا، نازک لمبی انگلیاں جن پر مہندی کا رنگ ابھی بھی ہلکا سا باقی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ ہاتھ کبھی کسی کی محبت بھری مضبوط گرفت محسوس نہیں کریں گے، ان انگلیوں کے پوروں کو کوئی اپنے لبوں سے نہیں چھوئے گا۔ اس کے اندر ایک عورت کی فطری خواہشات انگڑائیاں لے رہی تھی اور یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ سودا اپنی مرضی سے کیا تھا، اپنی ماں کے لیے قربانی دی تھی، لیکن دل کے معاملات میں منطق کہاں چلتی ہے؟ اس کا جسم اور روح ایک ساتھی کی پیاسی تھی اور یہ پیاس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنے آنسوؤں کو تکیے میں جذب کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی رات
اسی طرح تنہائی اور ادھورے پن کے احساس میں گزرے گی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے۔ ایک رات ایمان اپنے کمرے میں کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جب ملازمہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بی بی جی، صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ دوپہر سے ہی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے۔ میرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی ساویار کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ بستر پر لیٹا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ تیز بخار سے تمتما رہا تھا۔ اس کے آگے بڑھ کر ساویار کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ اسے شدید بخار تھا۔ میرا نے فوراً ملازمہ کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور پٹیاں لانے کو کہا۔ وہ ساری اس کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی، اس کے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی۔ وہ بخار کی غنودگی میں کبھی کبھی بڑبڑاتا اور کبھی بے چینی سے کروٹیں بدلتا۔ میرا خاموشی سے اس کی تیمار دری کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر بخار کی بے خودی میں ساویار نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت کمزور تھی لیکن اس میں ایک التجا تھی۔ اس نے میرا کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ مت جاؤ میرا، بس میرے پاس رہو، وہ کسی بچے کی طرح بڑبڑایا۔ میرا کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ ساویار کے تپتے ہوئے جسم کی گرمی، اس کے دل کی دھڑکن وہ اپنے ہاتھ پر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اسے ایک لمحے میں میرا کو لگا جیسے وقت رک گیا ہے۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس کے لمس کے لیے وہ راتوں کو ترستی تھی، اور آج وہ خود اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا۔ یہ وہی بیٹھی رہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے ہوئے۔ ساویار کے کمزور بے بس وجود کو دیکھ کر اسے اس پر بے پناہ پیار آ رہا تھا۔ یہ وہ ساویار شاہ تو نہیں تھا جس سے دنیا ڈرتی، ایک انتہائی تنہا بیمار شخص جسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس رات اس بخار میں لپٹی قربت نے میرا کے دل میں ساویار کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے چھن کر ساویار کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ بخار ٹوٹ چکا تھا لیکن جسم میں اب بھی ہلکی سی نکاہت تھی۔ اس نے نظر گھمائی تو میرا کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ اس کا سر کرسی کے پشت سے ٹکا ہوا تھا اور وہ اسی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی ساویار کے ہاتھ میں تھا۔ ساویار نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑائے بغیر اسے دیکھا۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ بکھری ہوئی لٹیں اس کے گالوں پر آ رہی تھی۔ ارسلان کو یاد آیا کہ یہ لڑکی پوری رات اس کی وجہ سے جاگتی رہی۔ ایک انجانا سا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا، شکر گزاری اور اپنائیت کا ایک ایسا جذبہ جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے اس کی انگلیوں پر اپنی گرفت محسوس کی۔ میرے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ساویار کو جاگتے دیکھ جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے بخار اتر گیا۔ آپ کا اس کی آواز میں فکر اور راحت کا ملا جلا تاثرات تھا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، بس تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ویسے ایک رات نے ان دونوں کے درمیان کی ہر دیوار گرا دی۔ وہ اب صرف دوست نہیں تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ساتھی بن گئے تھے جن کے درمیان الفاظ سے زیادہ خاموشیاں بات کرتی تھی۔ اسے ٹھیک ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے صرف رازدار ہی نہیں، بہت اچھے دوست بھی بن چکے تھے۔ ساویار اسے اجنبی رہنے کے بجائے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے لگا۔ وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے اور رات گئے تک چھت پر تاروں کی چادر تلے وقت گزارتے۔ وقت کو بھی جیسے ان دونوں کے درمیان دوریوں کا احساس ہو گیا تھا، گزرتے نہیں گزرتا۔ ایک دن واپس سے واپس آیا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ بزنس میں بڑی کامیابی حاصل کرنے پر اس کے دوست نے پارٹی رکھی تھی جس میں وہ اور میرا دونوں ہی انوائٹ تھے۔ اس رات جب وہ پارٹی سے واپس آ رہے تھے تو گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے تھے اور آسمان پر بادل امڈ آئے۔ جب وہ گھر پہنچے اور جیسے ہی وہ گاڑی سے اترے تو بارش کی پہلی بوند میرا کے چہرے پر گری۔ وہ جو پہلے ہی اس شام کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اپنے بازو پھیلا کر بارش میں بھیگنے لگی۔ ساویار اسے دیکھتا رہ گیا۔ بھیگے بال، بارش کے قطروں سے سجا چہرہ اور اس کی بے ساختہ ہنسی میرا اس وقت اسے کسی معصوم بچے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی میرا نے آگے بڑھ کر ساویار کا ہاتھ تھاما اور اسے بھی کھینچ کر بارش میں لے آئی۔ وہ جو ہمیشہ خود کو بہت قابو میں رکھتا تھا، آج میرا کی اس حرکت پر خود کو روک نہ سکا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اس لمحے کو جینے لگا۔ اچانک آسمان پر بجلی زور سے چمکی اور بادلوں کی غرز سنائی دی تو میرا ڈر کر ایک دم سے سہم کر ساویار سے لپٹ گئی۔ ساویار نے بے اختیار اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ بارش کی تیز بوندیں ان دونوں کو بھگو رہی تھی لیکن انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا کا بھیگا ہوا وجود ساویار کے جسم سے لگا ہوا تھا۔ اس کے گیلے کپڑے اس کے جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے تھے۔ ساویار اپنے اندر ایک آگ بھڑکتی ہوئی محسوس کر رہا تھا، ایک ایسی کشش جسے وہ اب تک دباتا آیا تھا۔ اس نے میرا کا بھیگا وہ چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میرا نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ ان کے لبوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ باقی تھا۔
زاویہ کی نظریں اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر جمی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف جھکا اور ان کی گرم سانسیں بارش کی ٹھنڈک میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اسے چومنے ہی والا تھا، اس کی زندگی کا پہلا بوسہ لینے ہی والا تھا کہ حقیقت کی ایک اور بجلی ان کے ذہنوں پر کھوندی اور دونوں کو اپنا معاہدہ اور حقیقت کی یاد آ گئی۔ وہ جھٹکے سے ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا، خواہش کا، تڑپ کا اور بے بسی کا۔ وہ بنا کچھ کہے بھیگتے ہوئے اندر کی طرف بھاگے۔ وہ اپنے پیچھے بارش میں ایک ادھورا لمحہ اور دلوں میں ایک سلگتی ہوئی پیاس چھوڑ کر اس رات کے بعد ان کے درمیان کی خاموشی مزید گہری اور معنی خیز ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی جب رات ہو جاتی اور گھر کے در و دیوار پر سکوت طاری ہو جاتا، میرا کے جذبات اس کی صبر پر غالب آ جاتے۔ یہ انہی راتوں میں سے ایک تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، مدھم روشنی میں خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ زاویہ کسی کتاب میں کھویا ہوا تھا اور میرا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا سکون، اس کی قربت کی تپش میرا کے اندر ایک طوفان اٹھا رہی تھی۔ اس سے رہا نہیں گیا، وہ اٹھی۔ اس کی چال میں ایک بے اختیار سی کشش تھی۔ وہ زاویہ کے پاس آئی جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور بنا کچھ کہے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ زاویہ نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ اس کے چہرے پر حیرانی بھی تھی اور ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ بھی تھی، جسے وہ اس لمحے کا منتظر تھا، اور اس سے خوفزدہ بھی۔ اس کی حلق سے صرف ایک گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ میرا نے اپنی انگلی اپنے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اپنا چہرہ اس کی گردن کے گڑھے میں چھپا لیا۔ اس کی سانسیں زاویہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ کس میں زاوی، اس کا آنچ دیدہ لہجہ اور جان لیوا ادائیں، اور پھر زاویہ کا زاوی کہہ کر مخاطب کرنا، سب نے جیسے زاویہ کو بے بس کر دیا۔ مجھے محسوس کرنا ہے کہ میں زندہ، مجھے محسوس کروائیں کہ میں آپ کی ہوں زاوی۔ وہ ہلکے سے ہنسا، اس کی ہنسی میں خوشی سے زیادہ بے بسی تھی۔ اس سے بہت نرمی سے میرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرا، مت کرو یار۔ اس کی آواز میں ایک گہرا درد تھا۔ ایک تو تم بہت چھوٹی ہو مجھ سے، اور اوپر سے اتنی ضدی۔ پھر اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد ابھر آیا جسے میرا پہچانتی تھی۔ کاش میں تمہیں وہ سکون دے پاتا جس کی تم حقدار ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر سلگتے لب زاویہ کے گال پر رکھ دیے۔ زاویہ کا وجود جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھے اس پہ اپنی قربت سے بے بس کر رہی تھی۔ میرا کے چہرے پر بے چینی نہیں بلکہ ایک فاتح جیسی شان تھی۔ زاوی، کاش آپ مجھے وہ سکون دے پاتے۔ میں نے اس کاش کو حقیقت میں بدلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا یقین تھا کہ زاوی دنگ رہ گیا۔ یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میرا نے اسے روک دیا۔ بس زاوی، یہ تب تک آپ کا مسئلہ تھا جب تک آپ نے اسے اپنی قسمت مان لیا تھا، لیکن میں نے ہار ماننا نہیں سیکھا، اس لیے اب یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے جنگ کرنے کو نہیں کہہ رہی زاوی، میں آپ کو اپنی محبت پر بھروسہ کرنے کو کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، کیا آپ تیار ہیں؟ زاویہ کی نظریں میرا کے پورے اعتماد چہرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ آخرکار زاویہ کے اندر کا خوف میرا کی محبت اور ثابت قدمی کے آگے ہار گیا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور سر جھکا لیا۔ زاوی، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، بہت، اور کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے کان کے قریب بولی۔ زاویہ نے بے اختیار اسے باہوں میں بھر لیا۔ علاج کے منصوبے پر عمل شروع ہو گیا۔ دل میں ماہر نفسیات کے آن لائن سیشنز ہوتے ہیں جہاں زاویہ اپنے بچپن کے ان زخموں اور خوف پر بات کرتا جنہیں اس نے کبھی زبان پر لانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میرا سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی، اسے یاد دلاتی کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس عمل میں خاموش ملکیت اور اٹل وعدہ تھا کہ وہ اسے اس اذیت سے نکال کر ہی دم لے گی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو جیسے دنیا کی ہر آواز، ہر روشنی پیچھے رہ گئی۔ اب یہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان اعتماد کا وہ نازک رشتہ تھا۔ وفا کا ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ میرا نے آرام سے اسے بستر پر لٹایا۔ میرا زاویہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ نزاکت سے اس کے قریب لیٹی تھی، اس کے پہلو میں۔ آج میں آپ کی روح کو چھو لینا چاہتی ہوں زاویہ۔ اس کی آواز میں سرگوشی سے زیادہ ایک خضوع تھا۔ زاویہ نے کروٹ بدل کر رخ موڑا تو وہ اس کے نازک وجود پر سایہ پگن ہوا۔ زاوی، اس نے زاویہ کے سینے سے لب رکھے تو زاویہ کے ہاتھ بے اختیار اسے دھڑکنیں محسوس کرتے اس کے وجود کے مرکز تک پہنچے اور اس کے پورے جسم میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ زاویہ کی گرم سانسوں نے میرا کے حواس پر جادو کر دیا۔ زاوی، کس می، وہ سرگوشی میں بولی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی آواز میں چھپی محبت اور التجا نے زاویہ کے اندر جیسا کوئی سوکھا ہوا چشمہ پھر سے جاری کر دیا۔ اس نے اپنی ساری کائنات اسے ایک نقطے پر مرکوز کیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ میرا، وہ تڑپ کر اس کے نازک وجود سے لپٹ گیا تھا۔ میرا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو کائنات فتح کرنے کے بعد آتی ہے۔ اس نے جھک کر میرا کے لبوں پر بوسہ لیا کہ آپ کی طاقت تھی جو میرا لمس پا کر جاگ اٹھی۔
اب اسے مکمل طور پر بیدار کرنے کا وقت ہے۔ اس کی سرگوشی میں ایک عجیب سی بے باکی تھی۔ ساویار کے ہاتھ میرا کے جسم پر ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی شاعر اپنی خوبصورت غزل لکھ رہا ہو۔ اس کی ہر لمس میں محبت تھی، ہر حرکت میں جنون، جو اس کے جسم کے ہر تناؤ کو ختم کر رہا تھا تاکہ اس کی روح مکمل طور پر آزاد ہو سکے، جیسے اس کی انگلیاں اس کے جسم میں زندگی کا امرت انڈیل رہی ہوں۔ اس کی جادوئی لمس نے سوئی ہوئی رگوں میں تپش بھر دی، منجمد خون کو پگھلا کر ایک طوفان بنا دیا۔ ساویار کی بند آنکھوں سے دو گرم آنسو بہہ نکلے اور میرا نے جھک کر انہیں چوم لیا۔ ساوی، یہ آنسو آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی فتح ہے۔ میری محبت میں اتنی طاقت ہے نا کہ آپ کے سوئے ہوئے ارمانوں کو جگا دیا۔ ساویار نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ میرا، مجھ سے دور کبھی مت جانا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہارے بنا۔ میرا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالے، ساویار کے لبوں کو شدت سے چوم لیا۔ کبھی بھی نہیں زاوی، میں آپ سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جواباً ساویار نے اس کی سانسوں کی جونیت انتہا کا چھوتے اپنے لبوں میں قید کیا، اور رات انہوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں گزاری۔ جسمانی طور پر میرا نے اسے خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کیا تھا۔ ایک دوسرے میں ضم یہ ان کی محبت کی نئی روشن صبح کا آغاز تھا۔ آنے والے دنوں میں ساویار شاہ میں کمال کا چینج آیا تھا۔ اس کی چال میں وہی پرانی شاہانہ پن آنے لگا۔ مہینوں کی محنت آخرکار رنگ لے آئی تھی، اور ایک دن جب میرا لان میں کھڑی سرخ گلاب کی انتہائی انہماک سے دیکھ رہی تھی تو ساویار دبے پاؤں اس کے پیچھے آیا، میرا کو باہوں پیچھے سے اپنی گرفت میں مضبوط گرفت میں لیا، اور اس کا نازک وجود ساویار کے کشادہ سینے سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ساویار کے گرم ہونٹ اس کی گردن کے نازک جل پر اپنا بے باک لمس چھوڑنے لگے۔ میرا کے پورے جسم میں ایک میٹھی سی سنسنی دوڑ گئی۔ زاوی، اس کی آواز ایک کپکپاتی ہوئی مدھوش سرگوشی سے تھی۔ ساویار نے تڑپ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے اسے باہوں میں بھرتے ایک ہاتھ، جانتی ہوں ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آ رہا ہوں، ڈاکٹر نے کہا میں مکمل طور پر ٹھیک ہوں اور تمہیں بھرپور پیار کر سکتا ہوں۔ اس نے میرا کے گلابی لب پہ انگوٹھے سے رب کیا۔ تو کس نے روکا ہے زاوی کہ مجھے پیار نہیں کرو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی محبت سے چور لہجے میں بولی تو ساویار شاہ نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے میرا کے پشت دروازے سے لگایا، اس کے کانپتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرا اس کے جنونی انداز پہ پوری طرح پگھل رہی تھی۔ وہ اسے شدت سے چبھ رہا تھا اور اس کے لبوں کو اس کی روح کو جیسے پی رہا تھا۔ اس کی زبان بے باکی سے میرا کے زبان سے الجھ گئی۔ وہ اپنی پیاسی روح کو پوری طرح سے سیراب کر لینا چاہتا تھا۔ میرا بھی اس کی غصاق لبوں کا بھرپور جواب دے رہی تھی۔ جب ان کی سانسیں اکڑنے لگی تو اسے آزاد کر گیا، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ ساویار نے اسے دوبارہ سے چبھنا شروع کیا، پھر اس کا ہاتھ میرا کی کمر سے پھسلتا ہوا سامنے آ گیا اور اس کی دھڑکنوں کو تھام لیا۔ میرا کے منہ سے بے اختیار سے اس کی نکلی۔ ساویار کا لمس اسے پاگل کر رہا تھا، وہ اسے چھیڑ رہا تھا، اپنی محبت کی شدت کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ آنے والی رات کے حسین خواب اپنی آنکھوں میں سجائے، ساویار نے پورے کمرے کو سرخ گلاب اور موم بتیوں کی روشنی سے سجایا۔ مسور کی خوشبو اور میرا کے وجود کی نزاکت نے اس پہ خود کر دیا تھا، جن کا کانپتا ہوا سواروں پر عکس کر رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی گلاب کی خوشبو تھی۔ آج میں تمہیں بے حد محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ ساویار شاہ کی آواز میں جذبات کی شدت تھی۔ میری محبت، میرا جس آج سب تمہارا ہے۔ اس نے میرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پر لا کر بہت نرمی سے لٹایا۔ وہ لمحے بہت نازک تھے اور میرا اسے بس محسوس کرتی جیسے کسی اور دنیا میں کھو رہی تھی۔ ساویار کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے بہت آہستگی سے میرا کی شرٹ کو اس جسم سے الگ کیا، اس کے جسم کے ہر رنگ کو اپنی نظروں سے اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کا پہلا لمس بہت نرم تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اسے اپنے لمس سے آشنا کر رہا تھا، ان دونوں کے ساتھ میں جیسے طوفان سا آ گیا تھا۔ چند لمحوں ہی وہ میرا کے ہوش اڑا گیا۔ ساویار کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کے ہر قطرے سے میرا کو سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا جنون اس قدر بڑھا کہ میرا کو لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ زاوی، پلیز آرام سے، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی آواز لذت اور شدت سے کانپ رہی تھی۔ ساویار لائٹ آف کرتا اس کے بکھرے حسن کو پاؤں میں بھر کر بے خود کرتا چلا گیا۔ جب صبح کی پہلی سنہری کرن نے کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں قدم رکھا، میرا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ابھی تک ساویار کی مضبوط باہوں کے حصار میں تھی۔ گزری رات کا ہر لمحہ ایک دلکش حسین خواب کی طرح تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ خواب نہیں، اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے کروٹ بدلی تھی کہ ساویار کی نیند خراب نہ ہو۔ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی، پرسکون انداز میں بچوں جیسی معصومیت لیے سو رہا تھا۔ میرا نے سوچا محبت میں کتنی طاقت ہے، یہ مردہ رگوں میں زندگی کی لہر دوڑا سکتی ہے اور ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ کر مکمل کر سکتی ہے۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، اس کے نرم لمس
کی گرمی سے زاویار نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا اور ایک ایسا گہرا بے قرار سمندر جس میں صرف اور صرف میرا کا عکس تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک مسکراہٹ کے ساتھ میرا کو اپنی باہوں میں مزید قریب کھینچ لیا اور اس کا چہرہ اپنے چوڑے سینے میں چھپا لیا جسے وہ اسے دنیا کے ہر نظر سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن میرا کو اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے میرا، مجھے محبت کی راہوں پر لا کر تم مجھ سے دامن نہیں چھڑا سکتی۔ میرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زاوی، آپ کے بغیر میں بھی ادھوری ہوں، آپ نے مجھے مکمل کر دیا۔ زاویار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں میری جان، صرف اپنی روح کا مالک بنایا ہے۔ یہ کہتے اس نے میرا کے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے میں کھوئے رہے، اپنی سانسوں کی گرمی اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے۔ اچانک زاویار نے سر اٹھا کر اپنی آنکھوں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ میرا نے بے قراری سے اس کے لبوں پر اپنی نظر ہتھیلی رکھی تو اس کا ہاتھ لبوں سے چوم کر سینے سے لگا لیا۔ میرا، ڈاکٹر نے کہا کہ ہماری اولاد ہونے کے چانسز 80% ہے، لیکن باقی 20%۔ بہت پریشان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی اولاد کی خوشی سے محروم رہ جائے۔ میں تمہیں زندگی میں کسی بھی خوشی کے لیے ترسانا نہیں چاہتا۔ میرا حال اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے گال پہ رکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں بولی، خدا سے اچھے کی امید رکھیں زاوی، نا امید نہیں ہوتے، وہ ہمیں یہ دن بھی ضرور دکھائے گا، ہماری گود میں ہمارا بچہ ہوگا۔ زاویار نے اسے نرمی سے مزید قریب کرتے سینے سے لگا لیا۔ وقت کچھ ایسے پڑ لگ گئے تھے، ان دونوں کے درمیان محبت اور جنون شدت اختیار کر چکا تھا۔ شادی کو گزرے 1 سال ہو چکا تھا اور فاریہ بیگم کی نظریں خالی آنگن میں زاوی اور میرا کے بچوں کے بھاگتے قدموں کو ڈھونڈتی رہ جاتی۔ میرا بس خاموش نظروں سے دیکھ کر رہ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں بچے بہت پسند ہیں، لیکن زاویہ شاہ کے سامنے وہ دونوں ہی اپنے خواہش کا گلا گھونٹ دیتی۔ اسی شام جب وہ لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی تو اس کا سر پوری شدت سے گھوم گیا اور وہ حواس کھو کر گرتی چلی گئی۔ فاریہ بیگم اسے دیکھ چکی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ملازمہ کی مدد سے اسے کمرے تک لے جانے کے بعد وہ ڈاکٹر کو کال کر چکی تھی۔ ڈاکٹر سمیرا فاریہ کی بہت اچھی دوست بھی تھی اور ان کی فیملی ڈاکٹر بھی۔ ان کا مکمل چیک اپ کے بعد انہوں نے فاریہ کو گلے لگا کر خوشخبری دی۔ فاریہ بے یقینی کی کیفیت میں لبوں پر ہاتھ رکھے انہیں تو کبھی میرا کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے زاویار کو بھی کال کر کے بتا دیا تھا۔ اس خبر میں تو جیسے زاویار کے قدموں کو پنکھ لگا دیے تھے، پورا گھر پھولوں اور غباروں سے بھر دیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ میرا کو دیکھتے ہی وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا۔ زاویار نے میرا کو باہوں میں بھر کر شدت سے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ میں بہت خوش ہوں آج میری جان، میری ذات مکمل ہونے جا رہی ہے۔ میرا نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں زاوی، آج آپ مجھے امی کے پاس لے جائیں پلیز، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت مطمئن اور خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ زاویار نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ کیوں نہیں میری جان، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ میں ان سے بات کروں گا کہ وہ اب ہمارے پاس ہی رہیں، ہمارے گھر میں، تاکہ میری پیاری سی بیوی کو کوئی فکر نہیں ہو اور ہمارے بچے کو سب کا پیار ملے۔ میرا نے تشکر کے ملے جلے احساس سے زاویار کو دیکھتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ وہ زاویار نے اس محبت سے سمیٹ لیا۔ میرا کے لبوں پر پرسکون اور آسودہ سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو زاویار شاہ کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔